اب آگے جو آیت آ رہی ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب جو وحی کی گئی اسے پڑھو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور ہرگز اسے چھوڑ کر کے کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ اس کی مناسبت یہ بیان کی گئی کہ یہود نے سکھایا تھا کہ 3 باتوں کے متعلق سوال کریں، اگر وہ جواب دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں۔ تو جب انہوں نے سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تو ظاہر ہو گیا کہ وہ سچے نبی ہیں اور ان پر لازم تھا کہ وہ ایمان لاتے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کے بدلے کوئی اور قرآن لائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ یہ عناد دھرمی مبتلا ہیں۔ جب ان پر منکشف ہو گیا کہ نبوت تمہاری سچ ہے تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو ان کی باتیں نہ سنو بلکہ وہی کتاب پڑھتے رہو جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی۔ اسی طرح وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو یہ بھی کچھ نے یہ مطالبہ کیا تھا جو روزہ عمرہ تھے کہ ان فقراء اور ناداروں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ تم اپنے کو ان کے ساتھ ثابت قدم رکھو اور ان کی بات نہ سنو، ان کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ تو یہاں فرمایا گیا کانو، اچھا ہے اس کی شان نزول بیان کی، کانو یقولون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے یا اسی کو بدل دیجیے۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ تم تلاوت کرو اپنے رب کی اس کتاب کی جس کی تمہاری طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن۔ ولا تسمع لما یہزؤون بہ من طلب التبدیل، ہزیہ یہزؤ سمیع سے بھی آتا ہے، مذاق کرنا، استہزاء کرنا، اور اس کو نہ سنو جو وہ تبدیلی کا مطالبہ کر کے مذاق کرتے ہیں۔ فإنہ لا مبدل لکلماتی، اس لیے کہ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے کلمات کی تبدیل یا تغییر پر کوئی قادر نہیں ہے، اس پر وہی ایک قادر ہے۔ تبدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدل کوئی لایا جائے، جیسے کپڑے کی جگہ دوسرا پہن لیا جائے تو یہ تبدیل ہے، اور تغییر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں کچھ ایسا تصرف کیا جائے جس سے اس کا مطلب بدل جائے۔ جیسے کہ غلام اس سے کہا انت حرم، تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے اور یہ تحریر ناجز ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر بڑھا دیا انت حرم ان دخلت الحصن، تم آزاد ہو اگر قلعے میں داخل ہو جاؤ، تو کلام بدل گیا۔ تو نہ تو تبدیل پر، یعنی اس کا کوئی بدل لانے پر بھی کوئی قادر نہیں ہے اور ان میں تصرف کرنے پر بھی کوئی قادر نہیں ہے، اس پر وہی ایک قادر ہے۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، ملتحدن کی تفسیر کے ملتجا، اور ہرگز تم اسے چھوڑ کر کے کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے جس کی طرف عدول کرو۔ ان ہممت بذالک، ہم میں قصد کرنا، اگر تمہارا اس کا ارادہ ہو تو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اب آگے وصبر نفسک، اس کی شان نزول بیان کی ہے، روایات نیچے ہیں کہ جب کفار کے سرداروں میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نحی ہؤلاء الموالین، نحا یا نحی تنحیہ تفعیل سے، کہ ان آزاد شدہ غلاموں کو ہٹا دیجیے، اور یہ لوگ حضرت صہیب رومی، عمار بن یاسر، خباب بن عرت، حضرت سلمان فارسی وغیرہ فقراء مسلمین میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان ممالک کو ہٹا دیجیے حتیٰ نجالسہ کا، مجالسہ بایا مفعول سے ساتھ ساتھ بیٹھنا، تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب سے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ تو اس بیر کی تفسیر احبیس سے کی ہے کہ حفظ النفس المکارہ کو کہتے ہیں، تو کہا احبسھا معہم وثبتھا،
نفس کو ان کے ساتھ روکے رکھو اور ثابت قدم رکھو۔ صبح و شام دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو 3 تفسیر کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے بولا جاتا ہے کہ وہ صبح شام یہیں رہتا ہے، یعنی ہمیشہ رہتا ہے، تو مراد ہے کہ ہمیشہ رب سے دعا کرتے رہتے ہیں، دائبین لگاتار رب دعا پر رہتے ہیں ہر وقت۔ یہی کہ خاص معنی مراد ہے کہ صبح کو بھی دعا کرتے ہیں، صبح کو دعا کرتے ہیں پھر شام کو کرتے ہیں، یعنی صبح کو دعا کرتے ہیں توفیق اور آسانی طلب کرنے کے لیے، اور شام کو کوتاہی کی معافی طلب کرنے کے لیے۔ اور ہما صلاۃ الفجر والعصر، یا یہ ہے کہ اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے کہ فجر کی اور عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس میں رب سے دعا کرتے ہیں۔ بالغداتے میں بالغدوۃ، یہ ابن عامر شامی کی قرأت ہے، اسی لیے یہاں واو کے ساتھ رسم ہے تاکہ دونوں قرأتوں کو شامل ہو، اور الف سے لکھا جاتا ہے تو غدوہ نہیں کسی طرح نہیں سمجھا جاتا۔ یریدون وجہ ہے، وجہ مانا ذات بھی ہوتا ہے، وجہ مانا خوشنودی بھی، جو اس کی خوشنودی چاہتے، اس حالت میں کہ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور ان سے ناموافق ہو کر کے تمہاری آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں، تمہاری آنکھیں ان سے ناموافق ہو کر کے تجاوز نہ کریں۔ تو لا تعدو ادا یعدو ادون، جیسے دا یدو واوی ہے نصرہ سے، ویسے یہ بھی ہے، اس کا معنی بیان کیا لا تجاوز، ان سے تجاوز نہ کریں۔ پھر یہ بتایا کہ ادا ہو اذا جاوزہ، تو یہ ادا یعدو مفعول کی طرف متعدی بنفسہ ہوتا ہے، تو متعدی بنفسہ ہوتا تو یہ ہوتا ولا تعدہم عیناک، مگر یہاں لا تعدو عیناک عنہم آیا، عن کے ساتھ آیا، تو یہ عن کے ساتھ کیوں آیا؟ تو اس کو کہا کہ اس میں نبا کے معنی کی تضمین ہے، نبا امر کو ہونا، ناسازگار ہونا، ناموافق ہونا، تو مطلب کہ ان سے ناموافق ہو کر کے اور کی طرف تمہاری آنکھیں تجاوز نہ کریں۔ اور تضمین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک 2 فعلوں کا معنی اس میں ادا ہو جاتا ہے، ایک فعل صراحتاً مذکور ہوتا ہے اور دوسرے کا صلہ مذکور ہوتا ہے، جیسے یہاں ادا یعدو یہ صراحتاً مذکور ہے اور عن اس میں نبا کا معنی شامل ہے، تو دونوں معنی ادا ہو جاتے ہیں۔ جیسے احمد الیک فلانن، یعنی انہی الیک حمدہ، تو انہا کا معنی پہنچانے کا معنی شامل ہے اور اس کو الہ کے ذریعے ظاہر کر دیا گیا، تو احمد الیک میں دونوں معنی آ گیا، حمد کرنا بھی اور پہنچانا بھی، یعنی فلاں کی تعریف میں تم تک پہنچاتا ہوں، تو یہ تضمین کا فائدہ ہوتا ہے۔ عن کے ساتھ میں تصدیق کیا گیا اس لیے کہ ادا یہ نبا کے معنی پر مشتمل ہے، اس نبا کے معنی پر یہ تمہارے قول نبت عینہ عینہ میں، اس سے اس کی آنکھ ناموافق ہوئی۔ اور تضمین کا فائدہ ہوتا ہے 2 معنوں کو دینا، 2 معنوں کا مجموعہ دینا، اور یہ تنہا ایک معنی دینے سے زیادہ قوی ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، یہ حال ہے، یعنی تمہاری آنکھ تم سے تجاوز نہ کرے اس حال میں کہ تم دنیاوی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو، اور اس کی بات نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اغفلنا کا معنی بیان کیا، اغفلنا قلبہ، من جعلنا قلبہ غافلا عن ذکر، ہم نے جس کا دل ذکر سے غافل کر دیا، تو اس میں اغفال کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غفلت اگرچہ بندے کا فعل ہوتا ہے مگر خالق اس کا باری تعالیٰ ہے۔ تو معتزلہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خالق ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے، اور یہ ہمارے موافق اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ تو ہم نے جس کے دل کو غافل کر دیا، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ فرد کا معنی بیان کیا، فرط افروق و سبقت کرنا، فرد بہت بڑھنے والا، یعنی حق سے تجاوز کرنے والا۔ وقل الحق من ربکم، اور فرما کہ وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اسلام یا قرآن یہ حق ہے، اور الحق کو یہ مدعا محذوف یعنی ہوا کی خبر ہے، یعنی وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو وہ مدعا ہوگا، الحق کو خبر ہوگا۔ پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے سراپردے ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔
احاطہ بہم سرادقها، جس کے سرا پردے ان کو گھیرے ہوں گے. تو نارن موصوف ہے، احاطہ بہم والا جملہ صفت ہے، اور نارن جو ہے اعتدنا کا مفعول بہ ہے. تو من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر کا مطلب یعنی حق آ گیا. وزاحت العلل، زاحت ہو زواحن زائل ہونا، ہٹ جانا، دور ہونا، یعنی علتیں دور ہو گئیں. اب باقی نہ رہا مگر تمہارا اپنے لیے اختیار کرنا جو چاہو، من الاخذ فی طریق النجات، نجات کی راہ لینا یا ہلاک کی راہ لینا. تو جب حق واضح ہو گیا تو اب اس کے بعد اور دونوں راستے واضح ہو گئے کہ یہ حق کا راستہ، یہ باطل کا راستہ ہے، تو اب جو چاہے یہ راستہ اختیار کرے، جو چاہے وہ راستہ اختیار کرے. اب یہاں لفظ امر اور تخییر لایا گیا ہے. فلیؤمن فلیکفر یہ امر کا صیغہ ہے، اور منشاء یہ تخییر پر دلالت کرتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اختیار ہے. تو اس کو کہا کہ اختیار تو نہیں ہے، حق ہی کو لینا ہے، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا بلکہ اس کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اب وہ دونوں راستے اس کے سامنے واضح کر رہی ہے. اب اس کے اختیار میں ہے کہ یہ راستہ پکڑے کہ وہ راستہ پکڑے. تو اس وجہ سے امر اور اختیار کا صیغہ آیا، امر و تخییر کا صیغہ آیا. اور امر و تخییر کا لفظ لایا گیا اس لیے کہ انسان جب لما ممکن من اختیار ایما شاء فکانہ مخیر معمور یتخیر ما شاء من الدین. اس لیے کہ جب اس کو قابو دیا گیا دونوں میں سے جس کو چاہے اس کے اختیار کرنے کا، تو گویا کہ وہ اختیار دیا ہوا اور معمور ہے اس بات کا کہ دونوں راہوں میں سے جو چاہے اختیار کرے. نجد اصل میں اونچی زمین کو کہا جاتا ہے، یہ طریق کے معنی میں بولا جاتا ہے. اب اس کے ساتھ یہ بھی ہے، پھر اس کی جزا بیان کی جو کفر اختیار کرے. تو ارشاد فرمائے انا اعتدنا للظالمین نارا. تو ظالمین سے مراد کافرین، یہ سباق کی وجہ سے مقید ہو گیا. یعنی پہلے جو مذکور ہے وہ کیا ہے، فلیکفر. تو فلیکفر کے قرینے سے ظلم سے مراد وہی ظلم اکبر یعنی کفر ہے. تو اب ظالمین سے مراد وہ نہیں کہ صرف وہ ایمان والے ہوں، صرف اس کے مرتکب ہوں، بلکہ اس سے مراد وہی ما سبق کے قرینے سے کافرین ہیں. تو سباق کی وجہ سے ظالمین یہ کافرین سے مقید ہو گیا. جیسے امر اور تخییر کی حقیقت سیاق کی وجہ سے متروک ہو گئی. سیاق کیا مابعد. تو اوپر تو یہ ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. پھر ظاہر کر دیا کہ کفر کرنے والے کے لیے نار تیار ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہاں تخییر حقیقتاً نہیں ہے. تو بعد میں آنے والے کلام سے پہلے کلام کا مطلب بدل جاتا ہے. جیسے کہ دشمن سے کہا کہ آ جاؤ انزل، تو یہ امان ہے. لیکن کہا انزل ان کنتا رجلا، آ جاؤ اگر مرد ہو، تو یہ اعلان جنگ ہے. تو یہاں بھی منشا کے بعد ان اعتدنا للظالمین نارا ہے کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے نار تیار کر رکھی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یوں تو آدمی کو اختیار دیا گیا، چاہے جو چاہے وہ راہ اختیار کرے، لیکن اگر کفر کی راہ اختیار کی تو اس کے لیے نار کی سزا ہے. اچھا، جس کے سرا پردے ان کو گھیرے ہوں گے. تو سرادق اصل میں شامیانہ کے گرد جو باڑ لگائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو نار کے لیے سرادق کیا ہوں گے؟ تو اس کو کہا کہ ان کو آگ جو گھیرے ہوگی اس کو سرادق یعنی سرا پردے سے تشبیہ دی گئی. سرادق کیا؟ الحجرۃ التی تکون حول الفسطاط، جیسے حجرت من حاجز ہونا، روک ہونا. تو وہ روک ہے جو شامیانہ کے گرد ہوتی ہے. ایک تفسیر یہ. دوسری یہ کہ ہوا دخان، یہ وہ دھواں ہے جو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کفار کو گھیرے ہوگا. تو یہ پہلے سے پایا جائے گا، اسی کو سرادق کہا گیا ہے. تیسرے جو حدیث مرفوع میں آیا ہے کہ ہوا حائط من نار یطیف بہم، یہ آگ کی دیوار ہوگی جو ان کو گھیرے ہوگی. طافہ یطیف گردش کرنا، طافہ یطیف بھی آیا ہے، اور اطافہ یطیف احاطہ کرنا باب افعال سے. یطیف بہم یعنی یحیط بہم. تو حضرت ابو سعید خدری سے حدیث مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا سرادق النار اربعۃ جدر
خسف و کل جدار منہا 40 سنتن کہ نار کے سرا پردے 4 دیواریں ہوں گی اور ہر دیوار کی دبازت 40 سال کی ہوگی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ اور اگر یہ پیاس سے فریاد چاہیں تو ان کی فریاد رسی ہوگی ایسے پانی سے جو مہل کی طرح ہوگا. مہل کا معنی دردی الزیت، دردی تلچھٹ، تو نیچے جو میل بڑھ جاتا ہے اسی کو دردی کہتے ہیں، تیل کی تلچھٹ، یہ مہل ہے. دوسرے یہ کہ مہل سے مراد گلی ہوئی چاندی یا جواہر دھات جو گلا کر کے تپا دی جائے اور پھر سیال ہو جائے، اس کو مہل کہا جاتا ہے. تو یہ کہا ما اذیب، یہ کئی روایتوں میں آیا ہے. اور ما اذیب من جواہر الارض، یا زمین کے جواہر میں سے جو پگھلا دیا جائے، ذابہ یذیب کو پگھلنا، ذابہ یذیب کو پگھلانا. وفیہ تحکم بہم، اور اس میں ان کے ساتھ تحکم ہے، یعنی پیاس کے وقت کوئی ٹھنڈی چیز ان کو پلائی جائے تو اس سے ان کی تسکین ہوگی، لیکن تلچھٹ یا پگھلائی ہوئی دھات اگر پلائی جائے تو اس میں کوئی تسکین تو ہوگی نہیں، تو یہ فریاد رسی تو نہیں ہوئی بلکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہوا. تو اس کو اغاثہ سے اس کی تعبیر یہ تحکم کے طور پر ہے، یعنی تخیر کے طور پر ہے. بمائن کالمہل یشوی الوجوہ، مائن کی صفت ہے یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون دے گا. جب اس کو آگے کیا جائے گا پینے کے لیے تو چہرہ اس کی گرمی سے بھن جائے گا. انشوا انفعال سے اور شوا یشوی ضربت سے بھوننا، انشوا بھن جانا. بی سے شراب و ساعت مرتفقہ، بی سے پہلے ضم ہے اور شراب اس کا فاعل ہے، ذالکہ مخصوص بالضم معذوف ہے، اس کو ذالکہ سے ظاہر کیا. کیا ہی برا مشروب ہے وہ، اور نار کیا ہی بری آرام گاہ ہے. مرتفقاً یعنی متکان، یہ رفق سے لیا گیا ہے اور یہ اس کے ارشاد و حسنت مرتفقہ کے مشاکلہ کے طور پر ہے. مشاکلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ واقع ہو لفظاً کے تقدیراً، تو دوسرے سے اس کی تعبیر کی جائے. تو حسنت مرتفقہ یا آیا تھا تو اس کے مقابلے میں ساعت مرتفقہ آ گیا. ورنہ نار والوں کے لیے کوئی ارتفاق، کوئی آرام نہیں ہے. تو من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، تو کفر کرنے کی سزا وہ بیان کر دی. اب ایمان کی جزا کیا ہوگی اس کو یہاں بیان کیا، اور جو ایمان اختیار کرے اس کی جزا بیان کی. تو ارشاد فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، بے شک ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کریں. ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، جن میں ان کو سونے کے کچھ خاص کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور سندس کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور استبرق کے، سندس باریک ریشم اور استبرق دبیز ریشم، تو باریک اور متقین فیہا الارائک، اس کے اندر تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. اولئک لہم جنات عدن کو بتایا کہ یہ کلام مستانف ہے جو اجر مبہم کا بیان ہے. کلام مستانف کا مطلب کہ سوال مقدر کا جواب. جب فرمایا گیا کہ ان کے لیے اجر ہے تو گویا سائل نے سوال کیا کہ ان کا اجر کیا ہوگا، تو 5 طرح کا اجر بیان کیا گیا. ایک تو یہ کہ بسنے کے باغات ہوں گے، دوسرے کہ ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، تیسرے کہ ان کو کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، چوتھا یہ کہ وہ باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنیں گے، باریک آرائش کے لیے اور دبیز جو ہے تستر کے لیے. پانچویں یہ کہ وہ تخت پر آرام کرتے ہوئے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. اب یہاں ترکیب کیا ہے انا لا نضیع کے اولئک کی؟ تو ایک تو یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع، تو انا لا نضیع، انا کا جو اسم ہے الذین ہے، تو ان کی یہ خبر ہے، تو جملہ پورا ہو گیا. اولئک سے جملہ مستانفہ ہے، انہیں سوال کا جواب دیا گیا. دوسری یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم، تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ ان کا اسم ہوگا، اولئک لہم یہ ان کی خبر ہو گئی.
اور بیچ میں انا لا نضیع یہ جملہ معترضہ ہے. یہ دو ترکیب ہوئی. تیسری یہ کہ انا لا نضیع اولئک یہ دونوں خبریں ہیں. تو اسم کی دو خبریں یہاں آئیں. اس کو کہا ہے کہ ولک انت جعلہ ہے اور تم انا لا نضیع اور اولئک کو ایک ساتھ دو خبر بنا سکتے ہو. اب خبر جب جملہ واقع ہو تو اس میں مبتدا کی طرف کوئی عائد چاہیے. تو یہاں انا لا نضیع اجر من احسن عملا یہ جملہ ہے. اب اس میں عائد کہاں ہے؟ تو عائد محذوف ہے. اس کو ذالکہ من احسن منہم عملا ان میں سے جو نیکوکار ہوں گے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے. تو مراد ہے من احسن منہم عملا. جیسے کہتے ہو الثمن منوان بدرہم دو من ایک درہم میں یعنی منوان منہ بدرہم. من تقریباً ایک سیر کا ہوتا ہے کہ گھی دو من ایک درہم کا یہاں منہ مقدر ہوتا ہے. ایک تو یہ بیان کیا. دوسری یہ کہ اصل میں ہے انا لا نضیع اجرہم ہم ان کا اجر نہیں ظاہر کریں گے مگر ہم کی جگہ من احسن عملہ رکھ دیا کہ یہ من احسن عملہ جو ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے معنی میں ہے. تو گویا کہ بلفظ ہی الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو ذکر کر دیا گیا لیکن بجائے لفظ کے اس کا معنی من احسن عملہ رکھا گیا. الحاقۃ ملحقہ تو الحاقہ کی خبر ملحقہ آ رہی ہے تو الحاقہ کے بعد ملحقہ آ رہا ہے تو ملحقہ مامدہ الحاقہ اس کی خبر ہے. تو یہاں الحاقہ ماہیہ کی جگہ ملحقہ آیا تو الحاقہ تو ماہیہ تو ہے کے بجائے خود لفظی کو رکھ دیا گیا اور ملحقہ کہا گیا. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لفظ تو نہیں اس کا معنی اور مرادف رکھ دیا گیا. تو یہاں پر من احسن عملہ جو ہے یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ہم معنی ہے. اس کو کہا ہے اس لیے کہ لأن یعنی ضمیر اس لیے نہیں ہے کہ من احسن عملہ اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو ایک معنی شامل ہے. تو من احسن عملہ کو لانا گویا کہ اسی الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو دوبارہ لانا ہے. اس طرح اس کا ہم معنی ذکر کیا جائے اور جب دوبارہ ذکر کر دیا ہے تو اس میں ضمیر کی حاجت نہیں. تو من احسن یہ ضمیر کے قائم مقام ہو گیا. تجری من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں رواں ہیں. یحلون فیہا من اساور ان کو اس میں آراستہ کیا جائے گا اساور سے. تو آرائش کی ابتدا ہوگی اساور سے تو من ہے ابتدا غائب کے لیے. الاساور معرفہ نہیں آیا بلکہ نکرہ آیا تو اساور کی تنکیر لابہام امرہا فی الحسن. اساور کو بیچ میں بتایا کہ یہ اسورا کی جمع ہے. اسورا یہ سوار کی جمع ہے. سوار سن کی کسرے کے ساتھ کنگن اور اس کی جمع فعلا کے وزن پر اسورا پھر اس کی جمع الجمع اساور. تو اساور کو یہاں نکرہ رکھا گیا حسن اور عمدگی میں اس کے معاملے کو مبہم رکھنے کے لیے. من ذہب میں من تبین کہا جیسے خاتم من فضہ سونے کے کنگن سے آراستہ کیے جائیں گے اور وہ پہنیں گے سبز کپڑے سندس کے. سندس کیا ما رقہ من الدیباج دیبا میں سے جو رقیق باریک ہو. و استبرق اور استبرق ما غلوظ من ہو جو اس میں سے دبیز ہو یعنی باریک اور دبیز دونوں قسم کے ریشم پہنائے جائیں گے. یجمعون بین النائن یعنی دونوں نوعوں کو جمع کیا جائے گا. دبیز پہنایا جائے گا تستر کے لیے اور رقیق پہنایا جائے گا آرائش کے لیے. اور پھر اس حالت میں کہ وہ تخت پر آرام یا تکیہ لگانے والا ہوں گے. اریکہ کی جمع آرائک. اسی حالت کو کیوں ذکر کیا گیا؟ تخت میں سوئے بھی ہوں گے بیٹھے بھی ہوں گے لیکن خاص اس حالت کو بیان کیا گیا اس وجہ سے کہ یہ تنعم اور آسائش پر دلالت کرنے والی ہے. تو اتقاء کو خاص کیا گیا کہ اس لیے کہ یہ آسائش والوں اور بادشاہوں کی حیث ہوتی ہے اپنے تختوں پر. نعمت ثواب کیا ہی عمدہ ثواب ہے جنت. تو یہاں مخصوص بالمدح یہ ظاہر کر دیا الجنہ. نعمت فعل مدح اور ثواب اس کا فاعل الجنت مخصوص یہ محذوف. کیا ہی عمدہ ثواب ہے جنت. وحسنت مرتفقہ
اور کیا ہی عمدہ آرام گاہ ہے. اب حسنت کا مرجع ابن ضمیر کا مرجع ظاہر کیا ہے، یعنی باغ اور تخت یہ کیا ہی عمدہ آرام گاہ ہیں. اب آگے ایک دو شخصوں کا قصہ بیان کیا گیا، جس میں دو بھائی تھے اور ایک مومن تھا ایک کافر تھا. یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کفار جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ناداروں کو ہٹا دیے تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، ان فقیروں کو دور کیے تو ہم بیٹھیں گے. تو یہ اس پر اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں. اب ایسے ہی یہ دو بھائی تھے، جن میں ایک مالدار تھا دوسرا فقیر تھا، لیکن مالدار کا مال اور اس کی دولت سب ضائع ہو گئی اور فقیر کے لیے اس کا ثواب محفوظ رہا جو جنت میں ہوگا. تو ان کے حال سے مناسبت کی وجہ سے یہاں آیا ہے. وَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کے سامنے دو شخصوں کی مثل بیان کرو، یعنی کافرین مومنین کے حال کی مثل بیان کرو ایسے دو شخصوں کے حال سے. اب یہ درمیان میں اجمالی ان کا حال بیان کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک کا نام ایک کافر تھا جس کا نام قطروس تھا اور دوسرا مومن تھا جس کا نام یہوذا تھا. اور کہا گیا کہ یہی دونوں وہ ہیں جو مذکور ہیں سورہ الصافات میں. اس کے ارشاد قال قائل منہم انی کان لی قرین میں، یہ دونوں اپنے باپ سے 8,000 دینار کے وارث ہوئے. فجعلها شطرین، تو اس کو آدھا آدھا کر لیا، یعنی 4,000 میں بانٹ لیا. تو کافر نے ایک زمین 1,000 دینار میں خریدی، تو مومن نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے ایک زمین 1,000 دینار میں خریدتا ہوں. اے اللہ بے شک میرے بھائی نے ایک زمین 1,000 دینار میں خریدی. وانا اشتری من کا ارضن فی الجنہ ب1000، اور میں تجھ سے جنت میں ایک زمین 1,000 کے عوض خریدتا ہوں. تو اب اس 1,000 کو اس نے صدقہ کر دیا. پھر اس کے بھائی نے ایک گھر 1,000 دینار میں بنایا. تو مومن نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت میں ایک گھر 1,000 کے عوض خریدتا ہوں. تو وہ دوسرا 1,000 بھی صدقہ کر دیا. پھر اس کے بھائی نے ایک عورت سے 1,000 دینار کے عوض شادی کی. تو مومن نے کہا کہ اللہم انی جعلت الفن صداق و صداق، مہر کے معنی میں 7 کے فتح اور کسرے کے ساتھ، اے اللہ بے شک میں نے 1,000 دینار کو حور کے لیے مہر بنا دیا. پھر اس کے بھائی نے خادم اور سامان 1,000 دینار میں خریدے. تو مومن نے کہا کہ اے اللہ بے شک میں نے تجھ سے ہمیشہ رہنے والے لڑکوں کو 1,000 کے عوض خریدا، تو اس کو بھی صدقہ کر دیا. پھر اس کو محتاجی لاحق ہوئی تو اپنے بھائی کے لیے اس کے راستے پہ بیٹھا. تو بھائی اس کے ساتھ اپنے حشم نوکر چاکر کے ساتھ گزرا. تو یہ مومن اس کے سامنے آیا، فتردہ، تو اس نے اس کو دھتکارا اور اس کو اپنا مال صدقہ کرنے پر ڈانٹا، توبیخ کی. اب اجمالی حال ان کا بیان کیا گیا. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل، ان کے سامنے مثل بیان کرو دو شخصوں کی جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ کر دیے اور ان دونوں باغوں کو ہم نے کھجوروں سے گھیرا. وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی رکھی. تو اب کیفیت یہ ہوئی کہ دونوں طرف ایک طرف ایک باغ ہے ایک طرف ایک باغ ہے، بیچ میں کھیتی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر ہے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر بہا دی. تو پوری زمین بھری ہوئی ہے اور کہیں خالی نہیں، بیکار ویران نہیں ہے، اور ساری زمین آباد ہے. کہ حففنا بنخل، یعنی یوں تو انگوروں کی بیلیں ادھر ادھر 2 باغ انگوروں کے بیلوں کے پڑے ہوئے ہیں، اور کنارے سے جیسے 4 دیواری ہوتی ہے تو اس کی جگہ کھجوروں کے لمبے لمبے درخت ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچ والے باغوں کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس طور سے ہم نے اس کو نعمت عطا فرمائی. جنتین من اعناب، یعنی بستانین من کروم. عنب اصل میں پھل کو کہا جاتا ہے،
اور کرم جو ہے درخت کو کہا جاتا ہے. کرم کی جمع ہے کرم، یعنی انگور کی بیلوں کے 2 باغ کر دیے. اور امام راغب نے بیان کی کہ عنب درخت اور پھل دونوں کو کہتے ہیں، تو تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی درختوں کے 2 باغ کر دیے. حفا یحفو، حفہ گھیر لینا، حفہ بہی، تو بی کی وجہ سے ایک مفعول اور بڑھ جائے گا، جس کو ہم ان دونوں باغوں کو ہم نے کھجوروں سے گھیر دیا، یعنی کھجوروں کو دونوں باغوں کو گھیرنے والا کرا دیا. وہذا مما یوسر الدہاقین، دہاقین یہ دہقان کی جمع ہے. دہقان رئیس القریہ چودھری کو، مال و جائیداد والے کو، زمیندار کو کہا جاتا ہے، اور تاجر کو بھی کہتے ہیں. اور یہ اس میں سے ہے جس کو زمیندار اپنے انگور کی بیلوں میں اختیار کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان درختوں کو پھلدار درختوں سے مضبوط کر دیں. ذرا تعزیق میں ایک تو چھپانا، دوسرے مضبوط کرنا. تو انگور کے درخت ہلکے اور کمزور ہوتے ہیں، ان کے کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہوں گے تو ان کی پشت پناہی ہو جائے گی. اب یہاں حففنا ہو میں نخلین کو بتایا، کہا جاتا ہے حفو ہو، انہوں نے اس کو گھیر لیا، جیسا اطافو بھی اس کو گھیر لیں. اور حففتہ بہم، باغ بہم بڑھا کر کے، یعنی جعلتہم حافین حولہ، یعنی اس کو اس کے گرد گھیرنے والا کر دیا. تو حفہ یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. اب با کے ساتھ آ گیا تو با جو ہے ایک دوسرا مفعول بڑھا دے گا. وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی کر دی، یعنی ہم نے اس کو ایسی زمین کر دی جو کھیتیوں اور میووں یہ خوراکوں اور میووں دونوں کی جمع. جو خود کی جمع اخوات، خود کی معنی خوراک. تو اب غلہ کاشت سے غلہ حاصل ہوتا جو خوراک بنتا، اور انگور وغیرہ یہ میوے تھے. ایسی زمین کر دیا جو خوراک اور میووں کی جامع تھی. اب اس کی آبادی کی صفت یوں بیان کی ہے، بیان نام متواصلۃ متواشقۃ، کہ وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی، ایک دوسرے سے پیوست ہے. اس کے بیچ میں ایسی لم یتوسطھا ما یقطعھا، اس کے بیچ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو منقطع کرے. ساتھ ہی عمدہ شکل اور دلکش ترتیب بھی ہے کہ کنارے کنارے کھجوروں کے درخت گھیرے ہوئے ہیں، درمیان میں انگوروں کے باغ ہیں، اور پھر ان دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی ہے، اور ان دونوں کھیتی کے بیچ میں نہر ہے. یہ عمدہ شکل اور دلکش ترتیب ہے. اب فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلھا، دونوں باغیں نے اپنا پھل دیا. آتت کو بتایا آتت کے معنی میں، تو کلتا یہ 2 کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو بجائے آتتا کے آتت کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ کلتا لفظاً واحد ہے اور مانن تثنیہ ہے، تو لفظ کے لحاظ سے آتت آیا، اور معنی کے لحاظ سے اگر آتتا کہا جاتا تو بھی صحیح ہوتا. تو یہ محمول ہے لفظ کلتا پر، اس لیے کہ لفظ کلتا مفرد ہے، اور اگر آتتا بلحاظ معنی کہا جاتا تو جائز ہوتا. اکلھا یعنی ثمرہ، ولم تظلم منہ شیئا، ظلم معنی بخسا و نقصا ہوتا، من ظلمہ حقہ بخسہ و نقصہ یاہو. تو اسی سے ہے کہ اس میں سے اپنا یعنی اس کے پھل میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر دی. نعتہما، ان دونوں باغوں کی صفت بیان کی، بے وفائل ثمار، پھل پورا دینے سے، وتمام الاکل من غیر نقص، اور پورا پھل دینے سے بغیر کمی کے. پھر اس کی صفت بیان کی اس سے جو خیر کی اصل اور اس کا مادہ ہے. من امری شرب، شربان مشروب، اور شرب کہتے ہیں پانی کے حصے کو بھی، یعنی پانی کا معاملہ کہ باغ وغیرہ کی آبیاری کے لیے کچھ چاہیے تو وہ پانی کے لیے آبیاری کے لیے بیچ میں نہر کر دی. فجعلہ افضل ما یسقی بھی، تو پانی اس میں سے کر دیا، صرف کوئی معاملہ اس میں سے کر دیا جو سب سے بہتر ہے جس سے کہ آبیاری کی جاتی ہے. یہ وہ نہر ہے جو ان دونوں کے بیچ میں رواں تھی. مکان لہو ثمر، تو اب ثمر کا کیا مطلب؟ لہو صاحب الجنتین، دونوں باغوں والے کے لیے اور بھی مال تھے.
تو ثمر کا صحیح معنی تو پھل ہوتا ہے، پھر مال سونا چاندی درہم دینار وغیرہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے تو باغ وغیرہ کا تو ذکر ہو ہی چکا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس کے پاس اور بھی پھل تھے، یعنی انواع من المال، یعنی قسم قسم کا مال تھے۔ یہ ثمرہ مالہ بمعنی کسرہ سے لیا گیا، یعنی کانت لہو الی الجنتین الموصوفتین، یعنی اس کے پاس ان دونوں باغوں کے ساتھ جن کی صفت بیان کی گئی، الاموال الکثیرہ، کانت کا اسم بہت سارے مال تھے، سونا چاندی ان کے علاوہ۔ اب یہاں قرات لہو ثمر اور احیط بثمرہ آگے آ رہا ہے، احیط بثمرہ دونوں جگہ میم کے فتح اور سا کے فتح کے ساتھ امام عاصم کی قرات ہے، اور لہو سمر اور احیط بثمری سا کے ضمے اور میم کے سکون کے ساتھ ابو عمرو بصری کی قرات ہے، اور دونوں کے ضمے کے ساتھ سمر یہ باقی لوگوں کی قرات ہے۔ سمر یہ ثمار کی جمع اور اسی میں تخفیف کر کے سمرن ہوگا، اور ثمر یہ بھی ثمرتن کی جمع ہے، بہت سارے پھل تھے۔ اب اس کے بعد کا حال بیان کیا کہ فقال لصاحب و یحاورہ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، تو اس باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اس حالت میں کہ وہ اس سے گفت و شنید کر رہا تھا، کیا کہا؟ اس کا مقولہ یہ ہے کہ میں تم سے مال میں زیادہ اور نفر میں تم سے بڑھا ہوا، تم پر غالب ہوں۔ حارہ یحور لوٹنا، حاورہ محاورہ ایک دوسرے کا بات لوٹانا، تو اس لیے تفسیر کو یراجع الکلام، اس سے گفت و شنید بات میں الٹ پھیر کر رہا تھا۔ حارہ یحور بمعنی رجاع سے لیا گیا ہے، یعنی قطروس نے مسلمان کا ہاتھ پکڑا، اس کو اپنے باغ میں گشت کراتے ہوئے اور اس کو دکھاتے ہوئے جو ان باغوں میں تھا، اور فخر کرتے ہوئے اس پر جس مال کا وہ مالک تھا اور بھائی نہیں تھا۔ کیا کہا؟ انا اکثر من کا مالا معد نفر، نفر کی تفسیر کی انصارن و حشمہ، یعنی مددگاروں اور نوکر چاکر کے لحاظ سے میں تم سے بڑھا ہوا ہوں، یا نفر کا معنی اولاد ذکور، یعنی مذکر اولاد میں تم سے بڑھا ہوا ہوں۔ اب اولاد ذکور کو نفر کیوں کہا گیا؟ لأنہم ینفرون معہ، نفر ینفرق معنی کوچ کرنا، اس لیے کہ یہ اولاد ذکور اس کے ساتھ کوچ کرتے ہیں، مؤنث اولاد نہیں۔